قیامت کی علامت وقت اور عمر میں کمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر خدمت۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 ساعت کے برابر ہو جائے گا، اور 1 ساعت یعنی گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی ایک اہم علامت کی بات کریں گے، جس کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے قریب وقت تیزی سے گزرے گا، یعنی انسان سالوں جیے گا اور اسے یہی محسوس ہوگا جیسے چند لمحے گزارے ہیں۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وقت کی کمی ہے۔ ہر کوئی وقت نہ ہونے کا رونا روتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث قدر غریب مانی جاتی ہے، لیکن اگر آج کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہر بات منوعاً پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم وقت کی اہمیت اور قیامت کے نزدیک اس کے مختصر ہونے پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دنوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے سائنسی پہلو پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیسا نظام ہے۔ مزید آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کے انسانوں یا مسلمانوں کی اوسطاً عمر کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو کہ طویل العمری سے کم ہو کر سمٹ کر رہ گئی ہے، اور ایسا کیوں ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، اللہ کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور قیمتی نعمت وقت ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو یکساں ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب کے لیے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں اور امیر کے لیے 27، بلکہ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو دن اور رات میں ڈبل 12 یعنی 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ یا 86,400 سیکنڈز عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون انہیں برباد کرتا ہے۔ وقت کی قدر کے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بے شک وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اور اگر وقت نہیں تو زندگی ہی نہیں۔ وقت انتہائی قیمتی ہے۔ سورۃ العصر ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی یوں گزاریں کہ ہمارے پاس ایمان ہو، نیک اعمال ہوں، ہم سنتوں کے پابند ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں۔ وقت کی اہمیت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ بزرگان دین وقت کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام 1 دن میں بمشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کر سکوں گا؟ وقت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ وقت کئی طرح تقسیم ہوتا ہے، کبھی ہم اسے گھنٹوں اور دنوں سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی اسے دن اور رات کہتے ہیں، کبھی صبح اور شام سے پکارتے ہیں، کبھی اسی وقت کا نام ماضی، حال اور مستقبل رکھتے ہیں، اور کبھی آج اور کل بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے جن پر وقت یا زمانہ مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ گزرتا وقت 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دن اور دوسری رات۔ ان کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں، تو دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو۔ ناظرین، انسان کا نقصان یہ ہے کہ اس کی عمر، جو اس کا اصل سرمایہ اور دولت ہے، مسلسل ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس سرمایہ کو اچھے کاموں میں صرف کر دیں، اور نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ سورہ عصر کی تفسیر کے تحت تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں بار بار صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو
جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ یہ صدا سن کر میں نے کہا، یہ ہے ان الانسان لفی خسر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے۔ کیا معلوم آئندہ لمحے میں ہم سب موت کی آغوش میں ہو چکے ہوں۔ وقت کی قدردان اور اہمیت سمجھانے والی سب سے عظیم ہستی حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی مجھ میں اچھا کام کر سکتا ہے تو کر لے، کیونکہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ دوستو، وقت کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ہم آج کے اس اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت کا وقت بہت دور نہیں رہا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی تقریباً سب علامات پائی جا رہی ہیں، اور انہی علامات میں ایک وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا بھی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے بہت قریب نہ ہو جائیں، یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور یہ گناہوں کی کثرت اور ان کی نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ حال ہی میں نیا سال شروع ہوا اور اس کے ہنگامے گزرے ہیں۔ نادان لوگوں نے آنے والے سال کو غیر مسلم کی طرح خوش آمدید کہا اور جشن منائے، حالانکہ اسلامی نئے سال کا آغاز تو محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سال خواہ عیسوی ہو یا اسلامی، ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی وہ دن کا آغاز بھاگ دوڑ میں کرتا ہے اور دن کے اختتام پر وہ غم اور حسرت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر گیا اور وہ سارے دن میں اپنے مطلوبہ کام پورے کر ہی نہ پایا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ ایسا ہوتا ہے تو آخر ہوتا کیوں ہے۔ ہم اپنے معمولات اور گناہوں کی ڈھٹائی پر غور نہیں کرتے، لیکن وقت کی قلت کا راگ ہمیشہ آلاپتے نظر آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ قیامت کی علامت تو 100% درست ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ اس سوال کا جواب بالکل صاف ہے، یعنی ہمارے گناہ، وہ جو ہم کتابوں میں، تاریخ میں اپنے بزرگوں اور اپنے سلاف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں ایسی برکت رکھی تھی کہ معمولی وقت میں وہ اتنا کام کر لیا کرتے تھے کہ ہم کئی دن بلکہ کئی ماہ میں وہ کام کر نہیں سکتے۔ اسود بن یزید نخعی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں فقط 2 راتوں میں پورا قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے تھے، اور ان کی نیند کا وقت صرف مغرب سے عشاء تک کا ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک رات میں ایک قرآن مکمل فرماتے تھے۔ سعید بن جبیر جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کیا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بیت اللہ میں ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھا ہے۔ یہ ان کے اوقات میں برکت کی علامت تھی۔ آج ہمارے اوقات میں یہ برکت نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد اپنی زندگی پر غور کریں تو یہ اعمال جو ہمارے بزرگ فقط ایک دن یا ایک رات میں کیا کرتے تھے، ہم کئی ماہ میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی طویل زندگی گزار کر ہم کس قدر نیک اعمال میں حصہ لے رہے ہیں، فرائض، واجبات اور سنتوں کا کس قدر ہماری زندگی میں اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس جانب متوجہ فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو
اور ہر نفس، ہر جان، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اپنی مغفرت کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، اور خوب اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو غد کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، اور عربی زبان میں آنے والے کل کو غد کہتے ہیں۔ گویا اس لفظ کے ذریعے انسانیت کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کل دنیا اور اس کائنات کی ساری عمر ایک دن کی حیثیت سے زیادہ نہیں رکھتی، تو انسان کی تو عمر ہی کیا ہوتی ہے، بس چند سال ہی تو ہے، تو ان کی کیا حیثیت آخرت کے مقابلے میں۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی اور اس کے اوقات کی قدر کرنے والا بنے۔ اس آیت میں ایک اور بات بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قیامت کا آنا اسی طرح یقینی ہے جیسے کل کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اشارہ اس آیت میں اس جانب بھی ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، جیسے آج کے بعد کل کا آنا قریب ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق یوں بیان فرمایا تھا کہ جس طرح شہادت کی اور درمیان والی انگلی قریب قریب ہیں، اسی طرح سے میری بعثت بھی قیامت کے بالکل قریب ہوئی ہے۔ ناظرین، سورہ حشر کی مذکور آیت میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے قیامت کے لیے اپنی دائمی زندگی کے لیے کیا اعمال اکٹھے کیے ہیں۔ اگر نیک اعمال اکٹھے کیے ہوں گے تو اجر و ثواب پائے گا، اور اگر اعمال بد ہوں گے تو انسان کو وہاں سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ یہ آیت ہمیں اپنے اعمال کے احتساب کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے اچھے افراد کی نشاندہی نہ کروں، یعنی تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں ان کے بارے میں مطلع کروں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمر بھی طویل ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس حدیث میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کا سال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کس قدر ہماری زندگی با مقصد کاموں میں گزر رہی ہے اور کتنا وقت ہم فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس محاسبے سے اپنے لیے ایک راہ متعین کریں۔ اگر ہماری زندگی فضولیات میں صرف ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو ان فضول مشغولات سے بچانے کی کوشش کریں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ دنیا انہیں حجت الاسلام اور امام کے القاب سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ کتب لکھی ہیں، اور جس موضوع پر لکھا ہے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اپنی بعض کتب میں اپنے نفس کے محاسبے کے لیے اپنے آپ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نفس، انصاف کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام انسانی نفس قبول نہیں کرتا، نافرمانی میں لگا رہتا ہے۔ تو کہا کہ اے نفس، انصاف کر، اگر کوئی یہودی کہہ دیتا ہے کہ فلاں غذا نقصان دہ ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، تو کیا انبیاء کا قول اور ان کی تعلیمات اور ان کے احکام تمہارے لیے اس سے کم اثر رکھتے ہیں؟ حالانکہ اس یہودی کا قول صرف قیاس اور اندازہ ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات وحی الہی پر مبنی ہیں۔ معجزات کے ذریعے انبیاء کی تائید کی گئی ہے، پھر ان کی باتیں قبول کرنے میں اے نفس تو تامل سے کام کیوں لیتا ہے؟ اے نفس، تجھے یہ سب باتیں معلوم ہیں، ان پر تیرا ایمان ہے، پھر کیوں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے؟ من جملہ اور چیزوں کے بطور خاص انسان کو اپنی گفتگو اور کلام کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسی باتوں میں دن رات نہ لگا ہوا ہو جو آخرت میں پکڑ کا سبب بنے۔ ناظرین، ایک حدیث میں مفلس اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جس کی زبان کی لغزشوں کی وجہ سے بھی قیامت میں وہ اپنے نیک اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ موتا امام مالک کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر کا صدیق
اکبر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہریے، ایسا مت کیجیے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس زبان نے تو مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، وقت اللہ پاک کی ایک گراں قدر نعمت ہے، اگر اسے غفلت میں ضائع نہ کیا جائے تو وقت میں خوب برکت بھی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر اپنی دعاؤں میں فرماتے کہ یا اللہ اوقات زندگی میں برکت عطا فرما اور اسے صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام میں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے بہت سے اسلامی اعمال کو اوقات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جانب اللہ ہمارے لیے خصوصی احکام مقرر کرنے کے ساتھ ان کی ادائی کے اوقات بھی مقرر فرما دیے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی۔ ناظرین، اسی طرح سے روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج، حیض و نفاس کے احکام، رضاعت اور طلاق و وفات کی عدت وغیرہ اسلامی احکام کے اوقات مقرر ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان ان متعینہ اعمال کو مقررہ اوقات میں انجام دینے کا عادی ہوگا تو ہر کام بر وقت انجام دینا اس کی طبیعت بن جائے گی، جس کے نتیجے میں وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ پھر اگر وقت کو صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آدمی تھوڑے وقت میں ایسے عظیم کارنامے انجام دیتا ہے کہ بعض اوقات اتنے وقت میں سینکڑوں آدمی مل کر بھی نہیں دے پاتے۔ اسلاف کے کارنامے اس کی روشن مثالیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وقت کو غفلت میں برباد کر دیا جائے تو وقت سے برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی تنگی وقت کا شکار رہ کر بعض اوقات بہت سے کاموں سے محروم بھی ہو جاتا ہے، بالخصوص جبکہ وقت کم ہو اور کام زیادہ ہوں۔ دور حاضر میں عموماً لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جی کام بہت ہے لیکن وقت تو ملتا ہی نہیں۔ یہ شکایت تنگی وقت کے باعث کی جاتی ہے، جبکہ یہ وقت کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اس سے برکت ہٹا لیے جانے کی نحوست ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت اس وقت تک نہ آئے کہ یہاں تک کہ زمانہ جلد از جلد نہ گزرنے لگے، یعنی زمانہ اور وقت سمٹ کر قریب ہو جائے۔ محدثین نے اس کے مختلف مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شر اور فساد کے لیے زمانے والے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل واٹس ایپ اور اس جیسی دوسری انٹرنیٹ کی سائٹوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے لوگوں کی عمروں میں کمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اہل زمانہ کی عمریں قرب قیامت سے قبل کم ہو جائیں گی، اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ اس سے زمانے کی قلت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت سے قبل زمانہ بھی قریب ہو جائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کو عموماً وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوگا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ آج ایسا ہی ہے، کہاں سال ختم ہو گیا، کب مہینہ گزر گیا اور کیسے ہفتہ بیت گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ غافل تجھے گھڑیال کی ٹک ٹک یہ دیتی ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ علامہ طورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تنگی وقت کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں، یعنی وقت میں قلت برکت نہ ہونے کے سبب ہوگی، اور بے برکتی ضیاع وقت یعنی وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے سے ہوگی، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ یا پھر اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت لوگ عام طور پر دنوی حالات و تفکرات میں اس طرح سے گھرے ہوئے ہوں گے کہ ضیاع وقت کا ادراک اور احساس تک ختم ہو جائے گا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی، کس طرح ہوئی، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ ایک عمومی مدہوشی اور بے حسی طاری ہوگی۔ اسی کو فرمایا کہ لوگوں کے حساب یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی آراز کیے ہوئے غفلت میں ہیں۔ مگر اس زمانے میں وقت کی بے برکتی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج ہماری بے حسی اور وقت میں بے برکتی دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ بے حسی اور مدہوشی کا تو یہ حال ہے کہ آئے دن بڑے بڑے حادثات اور سانحات پیش آتے رہتے ہیں، کہیں زلزلہ، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، کہیں ہوائی جہاز ٹوٹا، کہیں ریل کا حادثہ، کہیں بس ہوئی بے بس، کہیں قومی فساد میں سینکڑوں مارے گئے، غرض چاروں طرف تباہی۔
اور جانی و مالی بربادی کی خبریں، یہ سب کچھ ہم لوگ روزانہ پڑھتے، روزانہ سنتے ہیں، مگر اس سے ہمارے دلوں میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوتی۔ بس خبریں سنی، اخبارات پڑھیں اور ڈال دیں ردی کی ٹوکری میں، گویا اتنے عظیم عظیم واقعات صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے حسی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پکارنے والا پکار اٹھے، اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں اور چشمے تاریخ کے ابرو کے اشارے دیکھو کس روش پہ یہ ہیں۔ حالات کے دھارے دیکھو، بے برکتی اور بے حسی لازم و ملزوم ہیں۔ ساری اسلامی تعلیمات اور انسانی ہمدردی بے حسی کی نظر ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حالات کو پڑھ کر سن کر کم از کم دو جملے دعا کے کہہ لیتے کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق تباہ ہو رہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، ہم سب پر رحم فرما اور اپنے غضب و غصے سے بچا۔ اگر ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو کیا یہ بے حسی نہیں ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آج جو وقت میں بے برکتی ہو رہی ہے، یہ ہماری بے حسی کا ثمر ہے اور نتیجہ ہے جو قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بے برکتی اور بے حسی لازم و ملزوم ہے۔ وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بس ذرا بے حسی دور ہو جائے تو وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ بھی قیمتی اور بابرکت بنایا جا سکتا ہے، اور دنیا سے آخرت کے لیے، تندرستی سے بیماری کے لیے، جوانی سے بڑھاپے کے لیے اور زندگی سے موت کے بعد کے لیے بہت کچھ نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وقت میں بڑی عجیب خاصیت یہ بھی ہے کہ وقت میں تنگی اور فراخی دونوں ہیں۔ جیسے ربڑ کھینچنے سے بڑھتی ہے، چھوڑنے سے سکڑ جاتی ہے۔ عاجز کے ناقص خیال میں وقت کا کارآمد قیمتی بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ پہلی چیز نظام الاوقات اور دوسری چیز ہے احتساب الاوقات۔ نظام الاوقات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام وقتوں میں کاموں کی ترتیب بنانی چاہیے اور ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام متعین کرنا یہ سنت ہے، اور اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو کام کے وقت تردد سے وقت ضائع نہ ہوگا، دوسرا ہر کام اپنے وقت پر دل جمعی کے ساتھ کیا جا سکے گا۔ ناظرین، تاریخ میں جتنی علمی اور عظیم شخصیات گزری ہیں ان کی پابندی نظام الاوقات ضرب المثل ہے۔ شیخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے معاوض میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن زیاد بن انعم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے دل میں یہ عجیب و غریب سوال پیدا ہوا کہ میں مختلف علماء اور محدثین سے سوال کروں گا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل ہماری موت آنے والی ہے تو آپ اپنی زندگی کے اس آخری دن کو کس طرح سے اور کن کاموں میں گزاریں گے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ سوال کے جواب میں علماء، فقہاء اور محدثین بہترین کاموں کا ذکر فرمائیں گے، اور اس طرح مجھے بہترین کاموں کا پتہ چل جائے گا اور میں اپنی بقیہ زندگی میں ان کا اہتمام کروں گا۔ اس خیال سے اس شخص نے بہت سے اکابر سے سوال کیا۔ اب سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ، لیکن وہ جب حضرت عبد الرحمن کی خدمت میں گیا اور یہ سوال کیا تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں تو وہی کام کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع سے اپنا نظام الاوقات بنا لیا ہے، اور اس خیال کو سامنے رکھ کر کہ شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو، میرے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ کسی اور عمل کا اضافہ کر سکوں، لہٰذا جو عمل روزانہ کرتا ہوں آخری دن بھی وہی کروں گا۔ اکابر کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے نظام الاوقات بنائے جو وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی بنانے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز و مباح کام میں اتنا مشغول رکھیں کہ غلط اور گناہ کے کام کے لیے فرصت ہی نہ رہے۔ یعنی صبح بیدار ہونے سے رات کو سونے تک کیا کھویا، کیا پایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس کے پرکھنے کی کسوٹی احتساب ہے۔ ان تمام باتوں پر ہمیں اپنی ذاتی عدالت میں غور کرنا چاہیے، جہاں ہم خود ہی جج ہیں، خود ہی وکیل ہیں اور خود ہی مجرم بھی۔ اگر
وقت کی کچھ اہمیت ہے تو انسان احتساب سے بھی نشانہ منزل پا کر مستقبل کے لیے اپنے اندر علمی جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ماضی پر حسرت اور مافات پر ندامت سے مزید وقت ضائع ہوتا ہے، تو خوب سمجھ لو یہ اس وقت ہے جب کہ حسرت و ندامت سے نیا حوصلہ اور جذبہ اور عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ غرض وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی بنانے کے لیے نظام الاوقات اور احتساب الاوقات دونوں باتیں ضروری ہیں۔ گزر گیا جو عہد عشرت، نہ کر تو نادان اس کی حسرت، قدر اس کی سمجھ غنیمت، جو پیش نگاہ اب ہے وقت، اس نقطے کو نہ بھولو کہ در حقیقت بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھے اور یہی سمجھ کر اپنے اوقات کو بڑے کارناموں میں خرچ کرے اور وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے۔ ناظرین، سال کے مختصر ترین دن کو راس الجدی یا ونٹر سولسٹائس کہا جاتا ہے۔ 22 جون سے پاکستان سمیت شمالی نصف کریے میں دن کے دورانیے میں کمی آ جاتی ہے، مگر دسمبر کے آخر سے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی دن کا دورانیہ بتدریج بڑھنے لگتا ہے۔ راس الجدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر موسم سرما کے آغاز کا پہلا دن ہے، جس کا آغاز پاکستان سمیت کچھ ممالک میں 21 جبکہ کچھ میں 22 دسمبر کو ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج سب سے زیادہ جنوب میں ہوتا ہے اور برج جدی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جنوبی نصف کریے میں صورتحال الٹ ہوتی ہے، جہاں 21 یا 22 دسمبر سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے۔ اس خطے میں ارجنٹینا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک موجود ہیں، جہاں دنیا کی محض 10% آبادی مقیم ہے۔ شمالی نصف کریے میں سال کا سب سے چھوٹا دن 20 سے 24 دسمبر کے درمیان ہوتا ہے، مگر 21 یا 22 دسمبر زیادہ عام تاریخیں ہیں۔ کس ملک میں سال کا چھوٹا دن 21 دسمبر کو ہوا یا 22 دسمبر کو ہوا، اس کے لیے مختلف ویب سائٹس جیسے ٹائم اینڈ ڈیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر قطب شمالی میں دن کی روشنی ڈرامائی حد تک کم ہو جاتی ہے، بلکہ وہاں لگ بھگ 24 گھنٹے تاریکی کا ہی راج ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خط استوا کے شمال میں 85 میل دور واقع سنگاپور میں رہنے والوں کو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں جون کے مقابلے میں دسمبر میں سورج غروب ہونے کے وقت میں محض 9 منٹ کی کمی آتی ہے، یعنی وہاں پورا سال لگ بھگ 12 گھنٹے کا دن رہتا ہے۔ پیرس میں 8 گھنٹے 14 منٹ طویل دن ہوتا ہے اور لگ بھگ 16 گھنٹے طویل رات ہوتی ہے۔ ناروے کے شہر اوسلو میں سورج صبح 9:18 پر طلوع ہو کر سپہر 3:12 پر غروب ہو جاتا ہے، یعنی 6 گھنٹے سے بھی کم وقت میں۔ امریکی ریاست الاسکا کے علاقے نوم میں سورج کی روشنی 3 گھنٹے 54 منٹ تک ہی نظر آتی ہے، جس کے بعد 20 گھنٹے طویل شب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو راس الجدی کے موقع پر سورج قطب جنوبی کی جانب جھکا ہوتا ہے اور شمالی نصف کریے سے دور ہوتا ہے، تو یہاں سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے دن کا دورانیہ گھٹ جاتا ہے، جبکہ موسم گرما میں اس سے الٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہم دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے سائیکل کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دن کا گھٹنا یا بڑھنا اس لیے بھی حکمت رکھتا ہے کہ کسی خطے میں رمضان گرمی میں آ جاتا ہے تو دوسری طرف دنیا کے کسی کونے میں راتوں کا لمبا ہونا مسلمانوں کو قیام کرنے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں مدد دیتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ سردیوں کا دن چھوٹا ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس میں روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس میں قیام کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ نیز مشہور تابعی عبید بن عمیر لیثی رحمۃ اللہ علیہ جب
سردی کا موسم آتا تو فرماتے، اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں اور تمہارے روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا اسے غنیمت جانو۔ ایسے ہی موسم سرما میں بوجہ مشق مختلف اعمال کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی ڈھیروں اجر عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہ معاف کرے اور درجات بلند کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی وغیرہ کی مشق اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، بس یہی ربات یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ ناظرین، سردی کی شدت کی وجہ سے اکثر نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر وضو کرنا اور مسجد جانا ایک شاق امر ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بتلایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سردی کا موسم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ناظرین، کائنات کا وجود اور اس میں ہونے والے تغیرات جیسے میںہ کا برسنا، آندھیوں کا آنا، کہیں چلچلاتی دھوپ اور کبھی دھوپ میں ہی بارش کا ہونا، ایسے ہی دریاؤں کا سوکھنا، آتش فشاں کا پھٹنا، دن رات کی آنکھ مچولی، ماہ و سال کا گزرنا اور اس کے بدلتے اثرات، یہ سب اللہ جل شانہ کے وجود پر دلیل ہیں کہ کوئی ہے جو ان انتظامات کو سنبھال رہا ہے اور کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ان تمام چیزوں کی ڈور ہے۔ تبھی تو سمندر کی حدود قائم ہیں اور وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ سورج روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے لیکن کبھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، بادل پانی سے برستا ہے، آگ جلاتی ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہیں اور اسی کے فیصلے پر کاربند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انا کل شیء خلقنا بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا فرمایا۔ اور ان تمام چیزوں کی تخلیق اور ان کے مسخر ہونے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ اسی ہی طرح موسموں کا بدلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ کبھی سخت گرمی جھلسا دینے والی لو کے ساتھ مزید سخت ہو جاتی ہے اور برف تک کو پگھلاتی ہے، اور کبھی یخ بستہ سردی جو مایا کو بھی جما دے، کبھی ہر طرف ہریالی کی پوشاک اوڑھے پیڑ اور رنگ ہائے رنگ کے پھول، اور کبھی اداسی بکھیرتے خشک اور زرد پتوں کا موسم۔ یہ تمام حالات بھی اللہ جل شانہ کی طرف ہی سے ہیں۔ ان میں سے ہر موسم اپنی ایک منفرد اور الگ خصوصیت اور شناخت رکھتا ہے اور ان میں انسان کے لیے بہت غور و فکر کرنے کی چیزیں بھی ہیں۔ دوستو، وقت کا بدلنا یا دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت اور مہلت ہے تاکہ وہ مختصر ترین زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے اور اپنے آنے والی ابدی زندگی میں اپنے ساتھ ایسے اعمال لے کر جائے جن سے اسے ابدی راحت اور نجات ملے، اور ایسے اعمال کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ جتنی عمر وہ دنیا میں جیے گا اللہ تعالیٰ اس کے شب و روز اور اوقات میں برکت عطا فرما دے گا، جس سے وہ وقت کے تیزی سے گزرنے پر جو شکوہ کنار رہتا ہے وہ گلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے جس سے انسان کی بھلائی وابستہ ہوتی ہے۔ وقت کی کمی یا بے برکتی کے اسباب پر بات کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے موجودہ دور کے انسانوں کی اوسطن عمر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں،
ابو صالح کی یہ حدیث جسے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حسن غریب ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے علاوہ کئی اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ابن ماجہ میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سال سے 70 کے درمیان ہوگی اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال پہنچ گیا۔ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تو آہستہ آہستہ اللہ نے ان کی ہر نعمت سے برکت اٹھا لی اور عمریں گھٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ انہیں تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور ان کی عمریں بھی اس لیے کم کی گئی ہیں تاکہ ضرورت سے زیادہ طویل عمر کے نتیجے میں ہونے والے گناہوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ اس دنیا میں لمبی عمر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان موت سے نفرت بھی کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے دنیا کی فتنوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر ہر انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، نمبر 1 موت سے، حالانکہ موت ایک مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہوتی ہے، اور دوسری چیز جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے وہ مال کی قلت ہے، حالانکہ مال کی قلت کم حساب دینے کا سبب ہے۔ ناظرین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی عمر کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمر مطلق یعنی کہ انسان کی وہ عمر جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے، اور دوسری قسم ہے عمر مقید یعنی کہ انسان کی وہ عمر جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو سمائے دنیا پر موجود ہے اور جس کے مطابق فرشتے اللہ کے حکم و اجازت سے دنیاوی امور کو انجام دیتے ہیں۔ اب عمر کے گھٹنے اور بڑھنے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ اللہ نے کس کی عمر 50 سال لکھ دی ہے۔ اب جو کتاب سما دنیا پر موجود ہے اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے نیکیوں کو انجام دیا تو اس کی عمر 50 سال نہیں بلکہ 60 اور 70 سال ہے، اور اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ ناظرین، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے پاس 2 کتابیں ہیں، ایک ام الکتاب جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے، اور دوسری کتاب وہ ہے جو سمائے دنیا پر موجود ہے اور اس کے اندر رب العزت جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، کسی کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے تو کسی کے عمر کو گھٹا دیتا ہے، کسی کی سعادت کو بدبختی سے اور کسی کی بدبختی کو سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے میرے نصیب میں بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا کر اس کی جگہ سعادت اور نیک بختی لکھ دے، اور اگر تو نے میرے نصیب میں سعادت اور نیک بختی لکھ رکھی ہے تو اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ، تیرے پاس ہی تو ام الکتاب ہے، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے ابو عثمان النہدی سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، اگر تو نے میری تقدیر اور نصیب میں سعادت مندی اور نیک بختی لکھ رکھی ہے تو اسے قائم و دائم رکھ، اور اگر تو نے میری تقدیر اور نصیب میں بدبختی اور گناہ کو لکھ دیا ہے تو اسے مٹا کر اس کی جگہ پر نیک بختی اور مغفرت کو لکھ دے۔ بے شک کہ تیرے پاس ہی تو لوح محفوظ ہے، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔
ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کی عمر میں کمی و بیشی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اہل علم نے ان تمام نصوص قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں عمروں کے اضافے کیے جانے کا ذکر ہے، ان سب کا معنی و مفہوم 3 طرح سے بیان کیا ہے۔ عمر میں زیادتی، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ عمر میں زیادتی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک انسان کی عمر میں برکت رکھ دیتا ہے، اور یہ برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسے ان تمام عبادتوں اور نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق مل جاتی ہے جس سے آخرت کے دن اسے فائدہ پہنچے، اور اللہ ایسے انسان کے وقتوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بھی بچا لیتا ہے۔ عمر میں زیادتی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک انسان کا کام باقی رہتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کئی دہائیوں تک لوگ اس کی اچھائیوں، اخلاق اور کردار اور علم و فضل وغیرہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 اعمال صالحہ۔ اپنے اندر ایمان و تقوی کی صفت پیدا کرنا اور دل میں ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا اور مسلسل نیکیوں کو انجام دینا، یہ 3 ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نوح کے اندر رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اگر تم میری اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ سورہ نوح۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تقوی اور للہیت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی موت کو بھی مؤخر کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا: جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو وہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ تمام عبادتوں کی روح تقوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کی اصل تقوی کو قرار دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں تقوی کو اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی ہر چیز کی اصل ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا، پس نیکیوں کو انجام دینے کا نام ہی تقوی ہے۔ ویسے نیکیوں سے عمروں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس بات کا صراحتاً ذکر کرتے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے۔ ناظرین، جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس میں چوتھی چیز ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور 5ویں چیز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ذرا غور سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیے اور پھر اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ لوگ کتنے بڑے بے وقوف اور نادان ہیں کہ لمبی عمر پانے کے لیے کیسے کیسے حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کوئی جم کرتا ہے تو کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی طرح طرح کے پھل اور سبزیاں کھاتا ہے، مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مہینوں اور سالوں سے اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے زیادہ اپنے ساس اور سسر کی ہی خدمت کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میرے ساس اور سسر میرے ماں باپ ہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ان سے ساس اور سسر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، مگر ہاں والدین کے بارے میں تو ضرور سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں
داروں سے سالوں سال قطع تعلقی اختیار کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو غیروں کے ساتھ حسن سلوک سے تو پیش آتے ہیں مگر اپنوں کے ساتھ تلخ لہجہ ہو جاتا ہے ان کا، اور رویہ ان کا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو غیروں کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی بدسلوکی اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی انہیں ہلاک اور برباد نہ کر دے۔ بات یاد رکھ لیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جہاں ایک طرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، وہیں پر دوسری طرف والدین کو رلانے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی اختیار کرنے سے دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سزا مؤخر کرے سوائے ظلم اور سرکشی اور والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی کے، چنانچہ ان گناہوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد سزا دیتا ہے۔ جن اعمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے ان میں چھٹی چیز اخلاق حسنہ یعنی کہ اچھے اخلاق اور کردار کو اپنانا ہے، اور ساتویں چیز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ افسوس صد افسوس، مذہب اسلام میں جتنا ان دونوں چیزوں پر زور دیا گیا ہے آج اتنے ہی ہم مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ نہ ہم اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بن سکے ہیں اور نہ ہی ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے بچا ہوا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں اسلام کی شان اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ دین و دنیا میں عزت و بلندی عطا کرنے والی چیز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حبیب کائنات اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کو بھی نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کی گئیں، اور صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایسی چیزیں ہیں جو علاقوں کو برباد کرتی ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتی ہیں۔ ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایک ایسا نادیدہ خزانہ ہے جس کو اپنا کر کبھی کوئی مایوس نہ ہوا۔ رب کریم کی شان یہ ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر کوئی انسان اپنے رب سے اپنی لمبی عمر کے لیے دعا کرے یا کوئی انسان کسی کو لمبی عمر کی دعا دے اور اگر دعا قبول ہو گئی تو اسے لمبی عمر مل سکتی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے۔ حسن دعا سے لمبی عمر ملنے کی سب سے بڑی دلیل غلام مصطفیٰ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو ان کی والدہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خادم ہے، اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا کر اور اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو بخش دے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مال اور اولاد میں برکت بھی ہوئی اور ان کو لمبی عمر بھی ملی، جیسا کہ سیدنا انس خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے میرا مال بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ، اور اولاد میں بھی خوب برکت ہوئی۔ 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے ملے اور مجھے لمبی عمر بھی ملی۔ چنانچہ انہوں نے کم و بیش 103 سال کی عمر پائی اور 91 ہجری میں شہر بصرہ کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہی تھے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو اپنے رب سے دعائیں کیا کریں۔ برادران اسلام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لمبی زندگی ملے تو پھر ان تمام اعمال کو بجا لائیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھ لیں
کہ آپ اگرچہ 100 سال کی عمر ہی کیوں نہ پالیں مگر ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ آئیے اس حقیقت کو ایک پیاری سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایسا تھپڑ رسید کر دیا کہ ان کی ایک آنکھ ہی پھوڑ ڈالی۔ چنانچہ ملک الموت کا فرشتہ رب کے حضور آیا اور کہا کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر رب العزت نے فرشتے کی آنکھ واپس لوٹا دی اور پھر اس سے یہ کہا کہ پھر سے موسیٰ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کو ایک اور سال عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو رب العزت نے کہا ثم الموت، کہ اس کے بعد پھر بھی موت ہے اور مرنا ہی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب اتنے سالوں کے بعد بھی مرنا ہے تو پھر مجھے ابھی موت چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ جتنا بھی وقت دے اس میں برکت عطا فرمائے اور جتنی بھی عمر عطا فرمائے اس میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ناظرین، میری صحت کے لیے اور میری لمبی عمر کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت مند زندگی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ ہم سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ ویڈیو آخر تک آپ نے دیکھی ہے؟ اگر ہاں تو ہماری حوصلہ افزائی تو بنتی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا کہ ہاں ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔